اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وجمیع المرسلین۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 156 کو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ یاد رہے کہ پچھلے چند رکوعات سے غزوہ احد کے حالات و واقعات اور اس کے بعد جو نتائج مسلمانوں کو جن کا سامنا کرنا پڑا ان کے اوپر تبصرہ جاری ہے۔ آج 7ویں رکوع کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ رکوع نسبتاً لمبا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا کسی جہاد میں شریک تھے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ہر شخص کی موت کا وقت معین ہے۔ وہ اگر تمہاری گود میں بیٹھے ہو تب بھی موت آ جائے گی، چاہے وہ بہت ہی مضبوط پہرے والے قلعوں میں ہوں، موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو تم تو اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ یہ تو کافروں کے انداز کی باتیں ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے اور جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے۔ یہ ساری باتیں در حقیقت ایمان کے منافی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کاش کا لفظ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اس کلمے سے ہی شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس کاش کے لفظ سے۔ جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ہونا منظور تھا، اس کی حکمتیں اسے معلوم ہیں، ہم اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ بات اس لیے ان کے زبان پر آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے۔ اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے۔ یہ بھی گویا ان کے کفر کی سزا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 157، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر دنیا میں 10-15 سال اور جی لیتے تو کیا کچھ جمع کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت کی موت دے دی، تمہارے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور چاہے تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ چاہے تمہیں اپنے بستروں پر موت آئے اور چاہے تم قتل ہو، ہر حال میں تمہیں اللہ کی جناب میں ہی حاضر کر دیا جائے گا نا۔ تمہاری آخری منزل تو وہی ہے، خواہ تم بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ دو یا میدان جنگ کے اندر جام شہادت نوش کر لو۔ موت تو سب کو آنی ہے اور سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شہادت کی موت کا درجہ کیا درجہ ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آگے آیت نمبر 159 میں فرمایا جا رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت بھی بڑی اہم ہے۔ جماعتی زندگی میں جو بھی امیر ہو، صاحب امر ہو، جس کے پاس ذمہ داریاں ہوں، جس کے گرد اس کے ساتھی جمع ہوں، اسے یہ خیال رہنا چاہیے کہ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی کوئی جذبات اور احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے، سختی نہیں۔ وہ کوئی ملازم نہیں ہے بلکہ رضاکار والنٹیئرز ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھے، یہ لوگ ایمان کی بنیاد پر جمع ہوئے تھے۔ اور اب بھی کوئی دینی جماعت وجود میں آتی ہے تو جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ دینی جذبے کے تحت جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے عمراء کو ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے درگزر فرمائے۔ چونکہ بعض صحابہ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے گا۔ ان کی غلطی اور کوتاہی کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ عام حالات میں بھی آپ انہیں معاف کرتے رہا کریں۔ فاستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ان سے جو بھی خطا ہو جائے اس پر ان کے لیے استغفار کیا کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں۔ ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں کہ آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی، بلکہ ان کو بھی بڑے اپنے مشورے میں شامل رکھیے۔ اس سے بھی باہمی اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں۔ مشورے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کسی رائے پر مطمئن ہو جائے اور آپ ایک فیصلہ کر لیں تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کریں، اب سارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ غزوہ احد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، یعنی مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کی جائے، لیکن کچھ حضرات نے کہا ہم تو کھلے میدان میں جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے۔ تو حضور نے ان کی رعایت کی اور باہر نکلنے کا فیصلہ فرما دیا۔ اس کے فوراً بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے برآمد ہوئے تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ سخت معاملہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار باندھنے کے بعد جنگ کیے بغیر انہیں اتار دے۔ یہ آیت گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی ہے کہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد سے دستخوش ہو جائے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، اللہ کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ مسلمانوں کی غزوہ بدر کے موقع پر اہل مکہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی نصرت آئی اور اہل اسلام پر کوئی غالب نہ آ سکا۔ غزوہ بدر میں ایسے ایسے معجزات ہوئے ہیں کہ لوگ دیکھ کر یا سن کر حیران رہ گئے۔ مثلا قریش جب آئے تو انہوں نے اس جگہ اپنا ڈیرا ڈال لیا جہاں زمین بہت مضبوط، چکنی اور سخت تھی، تاکہ وہ تیزی سے بھاگ دوڑ کر سکے، کیونکہ جنگ میں تیز حرکت کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ بہت ریتلی تھی، جس میں بھاگ دوڑ کافی مشکل تھی۔ ریت پہ چلتے تھے تو اس میں پاؤں دھس جاتے تھے، اس سے ایک خدشہ تھا کہ مسلمان بھاگ دوڑ کے لائق نہیں ہیں، تیز حرکت کے مواقع بہت کم ہیں۔ اب معجزہ دیکھیے کہ جنگ سے ایک رات پہلے بارش ہو گئی، وہ زمین جو ریتلی تھی وہ سخت ہو گئی اور جو زمین سخت تھی وہ کیچڑ بن گئی۔
قریش ایک قدم اٹھاتے تھے اور منہ کے بل گرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی نصرت، کہ جو ان کی مضبوط چال تھی وہی انہی پر الٹ دی گئی۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو اس طرح سے آتی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ آ جائے تو کوئی اور غالب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، یعنی اگر وہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ تمہیں سزا دینی ہے اور تمہیں چھوڑ دے اور مدد نہ کرے، تو اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ مقصد یہ ہے کہ غزوہ احد میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ ایک لشکر جو 700 کا تھا، اس کے 3000 کے لشکر سے ٹکر ہو رہی ہے، جبکہ وہ ساز و سامان غرض ہر لحاظ سے تم سے زیادہ ہیں، مگر جب تم لڑے تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور تمہیں فتح حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تم آپس میں جھگڑتے رہے، تمہارے امیر تمہیں روکتے رہے کہ دیکھو یہاں سے نہیں جانا، مگر تم نے اپنے امیر کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی کی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی مدد غیر مشروط ہوتی ہے؟ خواہ تم جو چاہے کرتے پھرو، اللہ کی نصرت مجبور ہے کہ باقی رہے۔ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اپنی بھیجی ہوئی نصرت واپس کھینچ لی۔ اس کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ اگر نصرت دے تو اسی پر بھروسہ کریں، اور اگر نصرت واپس لے لی ہے تو یہ بھی اس کی نصرت ہے۔ اس نے فتح دے دی ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اور اگر اس نے تھوڑی سی سزا دے دی ہے تو یہ اس کا اس سے بھی بڑا کرم ہے۔ اللہ کی سزا بھی کرم ہے، اس لیے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو سزا ملی، یہ گویا کہ انہیں ایک طرح بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور غزوہ احد کے بعد وہ کندن بن کر نکلے۔ پھر وہ ساری خرابیاں اور کمزوریاں جو کسی بھی موقع پر شکست کا باعث ہو سکتی تھی دوبارہ قریب نہیں آئی۔ تو یہ نقصان اور سزا اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی تربیت تھی۔ اگر یہ تربیت نہ ہوتی تو یہ کمزوری باقی رہتی، اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر، اور پھر اس سے بھی انتہائی خطرناک موقع صلح حدیبیہ کا موقع، کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ صلح ہونے دو، یہ ٹھیک ہے اور فتح مبین ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہم برباد ہو گئے، ہماری ناک کٹ گئی، قریش کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو گئے، ہم عمرہ کرنے آئے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں یہی احرام کھولنے پڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا آدمی بیتاب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بہت دب کر صلح کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اس پر خاموش ہو گئے اور بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں کہ یا ابو بکر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس پر کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے تمہاری اور میری نگاہ نہیں جا سکتی۔ عمر، یہی موقع ہے ایمان بالغیب کا، خاموشی سے اطاعت کر لو، اب مزید اس سے آگے مت بولنا۔ اور حضرت عمر فاروق روتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف وہ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں جو حضور کا حکم پاتے ہیں، اور صلح اتنی دب کر کی ہے کہ عمرہ کرنے آئے اور عمرہ نہیں کیا، اور وہیں احرام کھول کر واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے جانور ذبح کر دو اور احرام کھول دو۔ کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تمام صحابہ خاموش، دم بخود اور مغموم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے آتے ہیں، اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، میرے صحابہ کا حال دیکھو، میں نے انہیں جانور ذبح کرنے کا کہا ہے لیکن کوئی جانور ذبح نہیں کر رہا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے جو کچھ انہیں حکم دیا ہے وہ انہوں نے نہ ٹھیک سے اسے سنا ہے اور نہ سمجھا ہے۔ اب آپ میری بات مانیں اور جا کر اپنا جانور ذبح کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قربانی کرنے اور جانور ذبح کرنے کو ارشاد نہیں فرمایا، صرف جا کر اپنا جانور ذبح کر دیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے اپنے جانور ذبح کر دیے۔
حدیبیہ سے صرف 20 میل کے فاصلے پر کعبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، اور وہ بھی یہ شرط مانتے ہوئے کہ آئندہ سال غیر مسلح آئیں گے، اسلحہ نہیں لائیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ہو گیا تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو گیا تو اسے واپس نہیں لیں گے۔ ایسی شرائط طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ اب یہ موقع تھا کہ منافقین نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے، اور یہ دین ایک ڈھونگ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن غزوہ احد کی تربیت یہاں کام آ گئی، اور مسلمان اتنی بڑی سخت آزمائش سے دوچار ہونے کے باوجود پورے اتحاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکجہتی اور سمع و اطاعت کے عالم میں واپس مدینے چلے آئے، اور کوئی خلفشار نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے رہنا چاہیے، وہ فتح دے دے تو اس پر شکر کرنا چاہیے، اور اگر وہ فتح نہ دے، نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مشیت ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے ہے۔ انسان کو صرف نتیجے پر نہیں لگے رہنا چاہیے، بس جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پورا کرتا چلا جائے۔ اب نتیجے میں پھول کھلائیں تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر پھول نہ آئیں، کانٹے چبھنے لگیں، اس پر بھی ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمارے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 161، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی خیانت یا بے وفائی کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کی 3 تفسیریں ملتی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ وہ جو درے پر 31 حضرات جو تھے، جو اپنے امیر کا حکم نہ مانتے ہوئے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئے، اور انہوں نے آ کر مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے ادھر ادھر کے کئی عذر تراشنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں مجھ سے یہ بدگمانی تھی کہ شاید میں تمہیں مال غنیمت پورا نہیں دوں گا، اس لیے تم نے خود آ کر مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہوتا کہ تمہیں تمہارا حق پورا پورا مل جائے گا تو تم خود آ کر مال غنیمت کیوں لوٹتے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہارے لیے ہم صحیح مال غنیمت تقسیم نہیں کریں گے، اور قرآن بھی اس کی شہادت دے رہا ہے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی معاملے میں انصاف کا پہلو ہاتھ سے جانے دے، اور فرمایا کہ جو شخص بھی خیانت کرے گا اللہ کے ہاں وہ خیانت لے کر آ جائے گا قیامت کے دن۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان 31 تیر اندازوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا، لیکن ان کا جرم اتنا بڑا تھا اور ان کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب ان 31 لوگوں کو لگتا تھا کہ حضور نے ہمیں معاف تو کر دیا ہے، مگر کسی موقع پر حضور ہمیں اس کی سزا ضرور دیں گے۔ تو انہیں کہا گیا کہ دیکھو، جب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تو معاف فرما دیا۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ منہ سے کچھ کہے اور اندر کینہ لیے پھرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دل میں کسی قسم کا کینہ لیے پھرنا یہ اللہ کے نبی کا کام نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو صاف کرو اور اس بدگمانی کو دور کر دو۔ اور تیسرا مفہوم یا تفسیر جس کے بارے میں میرے استاد ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ سب سے بہتر مفہوم ہے، اور یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اور مفسرین کا بھی حوالہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جواب ہے منافقین کے اس پروپیگنڈے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور انا کے لیے قلعہ بند لڑائی لڑنے کی بجائے مسلمانوں کو کھلے میدان میں لے آئے اور انہیں مروا دیا۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے، اور اصل تفسیر غالباً یہی ہے کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی بھی خیانت اور بے وفائی کرے، اور خیر خواہی کی بجائے کسی قسم کی بھی بد خواہی کرے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بجائے کوئی کسی قسم کی بدخواہی کرے گا
بے وفائی کرے گا تو قیامت میں اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ صرف قیامت کے دن کی خصوصیت ہے کہ ہر شخص کو عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے کسی شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب وہ آ جائیں تو دنیا کی ساری حکومتیں مل کر انہیں ان کی نیکیوں اور قربانیوں کا بدلہ دینا چاہیں اس دنیا میں، تو کیا دیں گے؟ ان کے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کوئی جاگیر دیں گے؟ کسی علاقے کی بادشاہت دیں گے؟ کیا دیں گے؟ تو ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ تمام لوگ مل کر بھی اس دنیا میں نہیں دے سکیں گے۔ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں مجرم کو عدالت نے 4 مرتبہ قتل کی سزا دی تھی، یعنی 1 مرتبہ سزائے موت دے کر عدالت نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آپ کے سامنے ایک مجرم ہے جس نے 1 قتل کیا ہے، آپ نے اسے سزائے موت سنا دی۔ ادھر سے ہلاکو خان فلانا ڈاکو آ گیا، وہ کہتا ہے سائیں میں تو 100 قتل کر کے آیا ہوں۔ اب کسی مجرم نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو آپ اسے کیا سزا دے سکتے ہیں؟ اسے بھی آپ وہی سزائے موت دیں گے؟ 1 قتل کے مجرم کو بھی وہی سزا، 100 قتل کے مجرم کو بھی وہی سزا۔ سزا پوری تو تب ہوتی جب آپ 1 مرتبہ اسے قتل کرنے کے بعد زندہ کرتے، پھر سزائے موت دیتے، پھر زندہ کرتے، پھر موت کا مزہ چکھاتے۔ اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اسے بھی 100 مرتبہ قتل کیا جاتا۔ یہ کام اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف آخرت میں ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی پوری پوری جزا اور بدلہ دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 162، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کی مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ فرمایا کہ کیا تم 2 قسم کے انسانوں میں فرق نہیں کر سکتے؟ ایک تو وہ جو پوری زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھاگ دوڑ، اس کی قربانیاں سب اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم خود اس کو صادق اور امین پکارتے ہو۔ دوسری طرف ایسا شخص ہے جو اللہ کی ناراضگی ہی کماتا چلا جائے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تم ان دونوں کی زندگیوں کو دیکھ کر فرق نہیں کر سکتے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پہلی نظر ڈالی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، صرف چہرہ انور کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چہرہ بھی انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس پر اللہ کے انوار، ذکر کی برکات، اللہ کا فیضان نازل ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، وہ چھپنے کی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے کہ روشنی چھپ نہیں سکتی، اسی طرح سے چہرے کا نور بھی نہیں چھپ سکتا۔ فرمایا کہ کیا تم اندھے ہو کہ پہچان نہیں سکتے؟ تمہیں اللہ کے رسول میں اور نعوذ باللہ کسی خیانت کار میں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ رکوع نسبتاً قدر طویل ہے، اس لیے اس نشست میں آیت نمبر 162 تک ہی اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔